الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین اور مذہب اسلام کی شکل میں دیا ہے وہ ایسا کامل اور مکمل دین ہے جس میں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی نہ دی گئی ہو، جس میں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اور نہ صرف یہ کہ تعلیمات دی گئی ہیں، احکامات دیے گئے ہیں، بلکہ مکمل تعلیم دی گئی، کیونکہ یہ آخری دین ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے دین ہے۔ اس کے بعد کوئی اور دین و مذہب نہیں آنے والا ہے، کوئی اور شریعت نہیں آنے والی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تو شریعت بھی آپ پر ختم ہو گئی۔ اس لیے اس دین کا ایسا مکمل ہونا ضروری تھا کہ پھر کسی اور دین کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں کوئی ہدایت، کوئی میسج، کوئی تعلیم، کوئی حکم موجود نہ ہو۔ گویا ہمیں پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، مستغنی کر دیا۔ کیا مطلب بے نیاز کر دیا؟ کیا مطلب مستغنی کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنے دین کے تعلق سے، اپنے زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے کے تعلق سے معلومات لینے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور سے مشورہ کرنے اور رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشورہ اور رائے تو وہ لیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا مکمل اور ایسا جامع دین اور دستور اور زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی بھی دین اور کوئی بھی مذہب کو آپ پڑھ لیں، آج بھی ان مذہبوں کی تعلیمات اور کتابیں موجود ہیں، جیسی بھی شکل میں ہیں، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے، وہ ویسی کمپلیٹ بک اور ویسی کمپلیٹ شریعت نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب تو صرف اور صرف
دین اسلام ہی ہمارے نزدیک قابل قبول ہے، یہی طریقے پر زندگی گزار کر آؤں گے تو ہمارے یہاں پر کامیابی مل سکتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب دستور اور کانسٹیٹیوشن اور دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، کسی اور دستور کو، کسی اور کانسٹیٹیوشن کو اختیار کرے گا تو ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں پر وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بہت صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ اور دین اسلام کے احکام اور دین اسلام کے جو مسائل ہیں اور دین اسلام کے جو طریقے ہیں، جو قانون ہیں، ان کی خصوصیات اور ان کے فائدوں کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جو دین اسلام کو پڑھے، جو دین اسلام کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حکم میں کتنی کتنی مصلحتوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم میں جو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمیں دی ہے، کتنی کتنی حکمتیں ہیں۔ سائنس کبھی کوئی چیز پیش کر دیتی ہے اور وہ ہمارے نالج میں آ جاتا ہے تو ہم اچھل پڑتے ہیں کہ کیا ریسرچ پیش کیا ہے۔ اب یقین جانیے، اور یہ چیز پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، نالج سے تعلق رکھتی ہے، آپ دوسری کتابیں چھوڑ دیجئے، قرآن ہی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے دین میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے پیچھے کتنی حکمتیں۔ سائنس تو ان حکمتوں میں سے کسی ایک پر پہنچی تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ سائنس کے دلدادہ ہو جاتے ہیں اور سائنسدانوں کی تعریفوں کے قلابے باندھ دیتے ہیں کہ کیا ریسرچ کی ہے۔ ارے میرے قرآن تو 1450 سال پہلے وہ ساری چیزیں بیان کر چکا ہے، لیکن قرآن کی طرف آنے کے لیے ہم تیار نہیں، قرآن پڑھنے تیار، سمجھنے کے لیے تیار، سننے تک کے لیے تیار۔ عجیب تماشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم میں بڑی مصلحتیں، بڑی حکمتیں، کوئی پہلو نہیں چھوڑا اور ہر حکم کے اندر بے شمار مصلحتوں کو رکھا ہے جس کا فائدہ ہم انسانوں کو ہی پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں اپنے طور پر پہنچے گا، ہمارے اپنے معاشرے کو پہنچے گا، بلکہ ہمارے عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طریقے بتائے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات، لین دین، کاروبار، ملازمت کے طریقے بتائے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت اور انسان جو زندگی گزارتا ہے آپس میں، اور اس کی جو گھریلو زندگی ہے اور اس کی جو سوسائٹی کی زندگی ہے اور اس کی ذات سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے پاس نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس میں جو آیتیں اور جو احکام ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کریں. یہ آپ کا منصب اور آپ کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو 100% بلکہ اس کا حق ادا کر دیا. اسی وجہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو گواہ بنا کر یہ بات پوچھی تھی، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، 3 مرتبہ فرمایا. ارے سنو، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پورا پہنچایا یا نہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی آپ اس کو 3 مرتبہ فرماتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز 3 مرتبہ فرمائی. الا هل بلغت، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور اس زمانے میں یہ مائک تو تھا نہیں کہ 10 20 25 لاکھ لوگ بھی ہوں تو بات پہنچ جائے. اور اس زمانے میں 1.25 لاکھ لوگوں تک بات پہنچانا آسان بھی نہیں تھا. تو اس زمان میں مکبرین کا ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا الا هل بلغت، تو تھوڑی دیر دوری پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا الا هل بلغت، پھر اس کو کسی اور نے سنا، اس نے کہا الا هل بلغت، اخیر تک جب بات پہنچی تو پھر آپ نے فرمایا الا هل بلغت. اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے اس پر شہادت لی کہ کیا میں نے اللہ کے دین کو اور اللہ کے حکموں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو حضرات صحابہ نے یک زباں ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے دین کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس کو مکمل ہم تک پہنچا دیا. تو آپ کا یہ ذمہ اور آپ کا یہ فرض منصبی تھا کہ آپ اللہ کے احکام کو لوگوں تک تفصیل کے ساتھ کھول کر وضاحت کے ساتھ پیش کریں. تو معاشرت کے لائن سے ہماری اپنی ذاتی زندگی، ہمارے اپنے گھریلو زندگی، ہمارے اپنے پڑوسیوں کی زندگی، ہمارے اپنی سوسائٹی اور ہماری اپنی قوم اور اپنی جماعت اور ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور ہمارا اپنا لباس اور ہمارا اپنا کھانے کا طریقہ اور ہمارا اپنا پاخانہ اور پیشاب کا طریقہ اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ان ساری چیزوں کو قرآن نے کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً مختصراً بیان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریحات کی، ان کو تفصیلات سے بیان کیا. انہی چیزوں میں ایک چیز ہے لباس، کہ لباس کا تعلق بھی ہمارے دین سے ہے، لباس کا تعلق بھی ہماری اپنی شریعت سے ہے. اس کے حکم کو بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ دور تو پروپیگنڈا کا دور ہے، پوری دنیا میں خالی پروپیگنڈا ہی ہو رہا ہے، اور سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور ہر لائن سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مذہب کے لائن سے پروپیگنڈا، سیاست کے لائن سے پروپیگنڈا، قومیت کے لائن سے پروپیگنڈا، بے دینی کے لائن سے، فحاشی کے لائن سے، ہر لائن سے اس کے حساب سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اور اسی اصول پر چلا جا رہا ہے کہ ایک بات کو اتنا بولو اور ایک جھوٹ کو اتنی کثرت سے بولو اور ایک غلط پیغام کو اتنا چلاؤ کہ سارے لوگ اس کو سن کر مان جائیں. اور ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہمارے دیش کا کیا حال ہے؟ ایک پروپیگنڈا 2012 سے چلا اور نئے نئے جملے اور نئے نئے بیانیے اتنے بولے گئے
کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہونے لگا کہ پتہ نہیں ہم کون سی جنت میں رہ رہے ہیں، یا کون سی جنت میں رہنے والے اگر اس پروپیگنڈے پہ عمل کر لیں گے تو پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا کر نکل جاتے ہیں۔ نقصان میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دین کے لائن میں تو بہت پروپیگنڈا چلتا ہے، اور جو اسلام دشمن ہے ان کو تو چھوڑیے، اپنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں پروپیگنڈا میں۔ اسی میں ایک پروپیگنڈا لباس کے تعلق سے ہوا، جو ہماری قوم میں، مسلمانوں میں بڑی تیزی سے چلا، پڑھے لکھے طبقے میں خاص طور پر، تعلیم یافتہ، جدید عصری تعلیم یافتہ، دنیاوی تعلیم یافتہ، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگوں میں، اور وہ لوگ جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں بڑی مقبول ہوئی۔ کیا پروپیگنڈا تھا؟ پروپیگنڈا یہ تھا کہ لباس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ لباس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لباس تو انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ اس کی اپنی چوائس ہے، وہ جو چاہے اپنی خواہش کے مطابق پہنے۔ ایک زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، گویا لباس کو دین سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ کیا ہمارا اتنا عظیم اور اتنا زبردست دین وہ خالی لباس بیان کرنا ہے؟ نہیں، لباس انسان کی اپنی چوائس ہے، لباس میں انسان کی اپنی رائے چلے گی، لباس کا تعلق وطن سے ہے، لباس کا تعلق علاقے سے ہے، اور لباس کا تعلق اس کی اپنی سوسائٹی سے ہے۔ اس پروپیگنڈے کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اسی وجہ سے ہماری قوم کے اندر ہمارے مردوں کے لباس کو دیکھ لیجئے، ہماری عورتوں کے لباس کو دیکھ لیجئے، اور ہمارے بچوں کے لباس کو دیکھ لیجئے، پروپیگنڈا کام کر گیا، اور مسلمانوں کے لباس چینج ہو گئے۔ اور جہاں پر کچھ حکومتوں کا زور تھا، سختیاں تھی، تو نظارہ یہ تھا کہ گھر میں لباس کچھ اور تھا اور باہر روڈ پر بازاروں میں لباس کچھ اور تھا، جیسے سعودی میں دیکھ لیجیے آپ۔ پروپیگنڈے سے سب متاثر تھے، ایک چھوٹا سا طبقہ الحمدللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ دین پر اور اصل دین کی روح پر قائم رہے گا، اس سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوگی، اور انہی کی وجہ سے دنیا چلے گی۔ لیکن اکثر جو طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا، اور اس کی کئی وجہ ہے۔ بے دینی کو قبول کرنے کی اور بے دینی کے پروپیگنڈے پر آنے کی کئی وجہ ہے۔ ارے بھائی، وہ بھی مسلمان ہے، اسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے باپ دادا بھی نیک تھے، اور ان کا خاندان بھی دیندار تھا، یہ کیوں متاثر ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، بات کہیں کہ کہیں چلے جائے گی، لیکن اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ پہلے ان کا تعلق دین سے تھا، پہلے ان کا تعلق قرآن سے تھا، پہلے ان کے گھروں کے اندر دین زندہ تھا، پہلے ان کے گھروں میں دینی فضا قائم تھی، پہلے ان کے گھروں کے اندر دین کے مذاکرے ہوتے تھے، پہلے ان کے گھروں میں بے دینی کے اوپر پکڑ ہوتی تھی، پہلے ان کے گھروں میں دینداری قائم رکھنے کے لیے فکریں ہوا کرتی تھی، قرآن کی تعلیمات ہوا کرتی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے،
ایک دینی فضا تھی، دینی تعلیم لی جاتی تھی. اس کے بعد ماحول بدلا. سب سے پہلے تعلیم بدلی. بچوں نے ان جگہوں پر تعلیم لینا شروع کی جہاں پر پڑھانے والے بھی بے دین اور تعلیم بھی الحاد اور بے دینی کی. اس فضا نے اثر کیا تو نئی نسل اس سے متاثر ہو کر آگے بڑھی تو گھروں سے دین ختم ہونا شروع ہوا. ارے وہ پرانے کب تک جئیں گے، ان کو مرنا ہے نا. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اپنی نسلوں کی فکر کرے تاکہ وہ اپنی نسلوں کی فکر کریں. تو اس طریقے سے ماحول چینج ہونے لگا، لباس چینج ہونے لگا، گھر کی معاشرت، کھانے پینے کے طریقے بدلنے لگے، سوچنے کا انداز بدل گیا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پورا معاشرہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا. تو جہاں پر حکومتوں کا دباؤ تھا اور لوگ حکومت سے ڈر کر دین پر کچھ عمل کر لیا کرتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ہماری آزمائش کچھ ایسی کر دی کہ حکومتیں بھی اب بے دین ہونے لگی. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کے اندر جو اس وقت بہت دنگے اور فسادات چل رہے ہیں اور آگ زنی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ایک معاملے کی وجہ سے. وہ معاملہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے. ایران ویسے وہ شیعہ ملک ہے لیکن اس نے لباس کے اوپر ایک پابندی بنا کر رکھی تھی. جہاں یہ موقع ملا اور پروپیگنڈا اسرائیل وغیرہ کی طرف سے ایسا زبردست چل ہی رہا تھا ان کے اپنے لباس کے تعلق سے، جہاں یہ موقع ملا کہ وہ برقع اتار کر پھینک دیں تو سارے راستوں پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیوز کہ عورتیں اپنے ہاتھوں پہ برقع لے کر اور اپنے اوڑھنیاں لے کر اس کو جلا رہی ہیں، اڑا رہی ہیں اور اپنی دین سے بیزاری کو بتا رہی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ اپنا اثر کر کے دکھاتا ہے. تو لباس کے تعلق سے ایک زبردست پروپیگنڈا چلا ایک زمانے سے کہ لباس کا تعلق دین سے نہیں ہے، لباس کا تعلق اس کی اپنی چوائس سے ہے، اس کی اپنی رائے سے ہے، اپنے پسند سے ہے، اس کے اپنے سوسائٹی سے ہے، اس کے اپنے وطن سے ہے. یہ بات بڑی تیزی سے چلے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لباس کا تعلق تو کیسے ہے؟ دین سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. ہے اللہ، اے میرے بندوں، اے آدم کے بندوں، میں نے لباس اتارا ہے. اللہ فرما رہے ہیں لباس نازل کرنے والا میں ہوں اور اس کے یہ مقاصد ہیں. اس میں تمہاری چوائس نہیں چلے گی، اس میں تمہارا اختیار نہیں چلے گا. اور ایک تقوی کا بھی لباس ہے جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا. میں تو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لباس انسان کا اپنا اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے پہن لے. جس طرح نماز میں آپ کا اختیار نہیں چلتا کہ میں جمعہ کی نماز 2 نہیں 4 پڑھوں گا، چلے گا. اور رمضان کا روزہ میں رمضان میں نہیں رکھوں گا، میں 1 مہینہ پہلے ہی رکھ لوں گا، چلے گا. اور میں ابھی جا کے حج کر لوں گا، ابھی ماحول بہت اچھا ہے. ارے بھائی مکہ وہی ہے، مدینہ وہی ہے، عرفات وہی ہے، مینا وہی ہے، مزدلفہ وہی ہے، جگہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، تو کیا حج ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ تمہارے اپنے اختیار والا لباس ہمارے دین میں نہیں چلے گا.
یہ تو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، اس کے یہ مقاصد ہیں، اس پرپس کے تحت اتارا گیا ہے، لہذا تم کو اس کی رعایت کرنا، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک پروپیگنڈا تو یہ چلا، آج خالی پروپیگنڈے پہ بات ہو جائے گی۔ دوسرا پروپیگنڈا یہ چلا کہ لباس ایک ظاہری چیز ہے، اصل تو باطن ہے اندر کا، تو ایک انسان اوڑھ لیتا ہے، ڈال لیتا ہے، اصل کیا ہے؟ دل ہے، اصل باطن ہے۔ اگر باطن صاف ہے، باطن پاک ہے، اور باطن میں نورانیت ہے، اور باطن میں للہیت ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور دین کی محبت ہے، تو لباس کیسا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی تھوڑی پنگا لے کے بیٹھا ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے۔ ارے بھائی کسی بڑے سے پنگا لینے کے لیے اتنی کیپیسٹی بھی ہونا چاہیے نا۔ تو شیطان نے ایسی تھوڑی مقابلے کی حامی بھر لی۔ دیکھیے کس طریقے سے اس نے داؤ چلا ہے، کیونکہ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ اصل تو دل ہے۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سلامت ہے، صالح ہے، اچھا ہے، پوری باڈی اچھی ہے، اس میں اگر فساد ہے، پورا تباہی ہے، اور وہ دل ہے، لہذا دل کا خاص خیال رکھو۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا کہ بھائی ہمارا دل تو بہت اچھا، ایک دم پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے، اب لباس سے کیا لینا دینا؟ میں چڈی میں ہوں اور میں جیسا چاہوں لباس پہنوں۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یقیناً باطن اور اندرون اور دل اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بگڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ظاہر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ نظر تو ظاہر ہی آتا ہے۔ آپ کسی امام کو ہاف برموڈا کیا بولتے ہیں اس کو پہن کر کھڑے ہو کر ٹی شرٹ میں ہاف بنیان میں پڑھ کے نماز پڑھنے کھڑا کرنے دیں گے؟ کیا نماز پڑھا لو اور وہ بولے کہ میرا اب بھی میں حرم سے آیا ہوں، دل ایک دم صاف ہے، آپ اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا دل بہت صاف ہوگا اور تم حج کر کے آئے ہو تو اس نو مولود بچے کی طرح ہو جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن تم کو اپنا ظاہر بھی درست کرنا پڑے گا۔ ظاہر کی تو بہت اہمیت ہے، ساری دنیا جو چیز دیکھتی ہے وہ تو ظاہر ہی دیکھتی ہے، سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہی پر ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک شخص قتل ہو گیا، لیکن واقعہ ایسا پیش آیا کہ جب بالکل قتل ہونے کا موقع اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ ڈر کر رہا ہے، قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب اس نے پڑھ لیا تھا تیرے کو مان لینا چاہیے تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر فیصلہ کیا، اب اس کے دل میں کیا وہ اللہ جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو بہت سارے احکامات کا تعلق تو ظاہر پر ہے، ظاہر کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو آپ اپنے ظاہر پر ہی جاری کرتے ہو نا کہ بھائی داڑھی رکھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور جمعہ کے دن کچھ لوگ سرما لگا کے آتے تو آنکھی میں لگا کے آتے ہیں کہ دل میں لگا کے آتے ہیں، اور آپ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ساری سنتیں ہیں، اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے۔ تو ظاہر بھی مطلوب ہے، باطن بھی مطلوب ہے، جسم بھی مطلوب ہے، روح بھی مطلوب ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ اور حقیقت تو یہ ہے
کہ جس کا باطن گندا ہے اس کا ظاہر بھی گندا ہے. باطن کی گندگی اور فساد ہی ظاہر پر ظاہر ہوتی ہے. اگر باطن صاف ہے تو ظاہر بھی صاف ہوگا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اور مکر ہے کہ اس نے ہمیں باطن اور ظاہر کے فرق میں لگا دیا. کسی بزرگ نے بڑا اچھا اس کی ایک مثال دی کہ جب کوئی پھل اندر سے سڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے سڑے ہونے کی علامت اور اس کے آثار اس کے چھلکوں پر ظاہر ہوتے ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی یہ اندر سے کچھ خراب ہے. تو اس کے چھلکوں پر جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر کے سڑان کی نشانی ہے. ورنہ جو پھل اندر سے ایک دم بہترین ہے اس کے چھلکے بھی اچھے ہوتے ہیں. تو ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی، دونوں کی ستھرائی، دونوں کی اصلاح، دونوں کی اچھائی یہ بیک وقت مطلوب ہے. اس لیے یہ پروپیگنڈا کہ ہمارا باطن اچھا ہے ظاہر تو کیسا بھی لباس چلے گا، یہ شریعت کے اندر مقبول نہیں ہو سکتا. آپ کو جس طرح باطن کا خیال رکھنا ہے اور صاف رکھنا ہے اسی طریقے سے اپنے ظاہر کو بھی دین کے مطابق بنانا پڑے گا. تو پوری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ موضوع جو ہمارا شروع ہوا ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے انسان کو دین کے مطابق ہونا، اس کے لباس کا دین کے مطابق ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ اس کے متعلق اور بھی آگے باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.